بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، افغان طالبان رجیم کی فتنہ الخوارج دہشت گردوں کو جو سرپرستی ہے وہ اب ان کے گلے میں پھندہ بنتی جا رہی ہے، کیونکہ سرحد پار ہیں، ادویات اور اشیاء خورونوش مہنگی ہو چکی ہے اور افغان عوام جو ہے وہ اس پہ بلبلا اٹھے ہیں۔ دوسری طرف خواتین پر ظلم دیکھ لیں آپ، جو بچیوں کی تعلیم پر پابندی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اب افغانستان کی پہچان بنتی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بارہا دہشت گردی کے حوالے سے آواز اٹھائی گئی، ٹھوس ثبوت جو ہیں وہ اقوام عالم کو دیے گئے اور دنیا نے بھی اب اس کو انڈوز کیا ہے کہ سرحد پار دہشت گردی جو ہے اس کا خطرہ برقرار ہے، جو کہ نہ صرف اب پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم ماہرین کی بات کریں تو طالبان کی پالیسیوں کے خلاف جو ہے انہوں نے بات کی ہے کہ یہ خطے میں عدم استحکام پیدا کر رہی ہے اور دنیا ایک طرف اس بیانیے کو جو ہے وہ سیکنڈ تو کرتی ہے، مگر کہیں کہیں ہمیں تھوڑا سا یہ نظر آتا ہے کہ کچھ ممالک افغانستان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، فنڈز بھی دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ اسٹریٹجک مفادات خطے کے امن سے زیادہ اہم ہیں؟ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کرا دوں۔ حماد حسن صاحب سینئر تجزیہ کار، بابر گورسی صاحب تینوں سینئر تجزیہ کار، دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کروں گی کہ پروگرام میں وقت نکالا آپ نے۔ حماد صاحب، اس افغانستان کی سچویشن پہ ہم بارہا بات کرتے آ رہے ہیں، لیکن ایک اہم بات جو کہ میں مس کر گئی کہ افغان جریدہ جو ہر صبح لکھ رہا ہے کہ طالبان حکام نے خود فتنہ الخوارج کی موجودگی کا جو ہے وہ اعتراف کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے عالمی جریدوں کی بھی بارہا رپورٹس دیکھی ہیں۔ سوال یہاں یہ ہوتا ہے سر کہ یہ تمام چیزیں دیکھ کر بھی یعنی کہ اگر افغان حکام بالواسطہ طور پہ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جی فتنہ الخوارج ہماری سرزمین پر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے نظر انداز کرنا، اس کے پیچھے کیا ایجنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ شازیہ، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیں، کچھ جو تبدیل ہوتے ڈائنامک سے پہلے اس کی بات کر لیں۔ جو میرے انفارمیشن ہے تو کل کابل کے اندر ان کے انٹیلیجنس کے اور ڈیفنس وزارت کے کچھ میٹنگز ہوئے ہیں اور ان میٹنگز میں اپنی کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے کہ یعنی اس وقت ہم دنیا کی نظر میں کیا ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پہلے ہم نے اسامہ بن لادن کو یہاں پہ رکھا تھا اور پورے نیٹو فورسز آ کر ہمارے ملک کو ملیہ میٹ کر گئے تو ہمیں فائدہ کیا ہوا تھا۔ 1 ملین لوگوں کو مرنا بھی پڑا، ہجرتیں بھی کرنی پڑی، کتنے مسائل سامنے آئے۔ دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ اقوام متحدہ کے کئی رپورٹس، امریکن رپورٹس اور چائنیز رپورٹس کے بعد تازہ ترین رپورٹ جو روس کی آئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ روس نے اپنے رپورٹ میں کہا ہے کہ یہاں پر بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے پاس اس وقت 5 سے 6 ہزار تک ٹیررسٹ ہیں، القاعدہ یہ داعش خراسان کے پاس 3,000 ٹیررسٹ ہیں، اسی طرح القاعدہ ہے، ترکمانستان اسلامک مومنٹ ہے اور دوسری تنظیمیں ہیں۔ تو گویا پوری دنیا نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ ملک دہشت گردوں سے بھرا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھی ہے کہ 20 سے زائد ٹیررسٹ عالمی تنظیمیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان تنظیموں اور اس ٹیررزم کا ریئیکشن کہاں پہ آ رہا ہے؟ پاکستان کی طرف آ رہا ہے۔ اس میٹنگ میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ بھئی جب یہ لہر اس طرف جائے گی پاکستان کی طرف تو پھر پاکستان ظاہر ریئیکٹ کرے گا تو پھر بنے گا کیا؟ وہاں پر یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ بھئی آپ کے پاس تو کوئی ریگولر آرمی بھی نہیں ہے، پاکستان کی تو ایک بڑی تگڑی فوج ہے جو پوری عالمی دنیا سے خراج لے چکی ہے، جس نے بھی انڈیا کے ساتھ اس کا حشر نشر کر کے رکھ دیا تھا۔ کئی گنا زیادہ 1.25 ارب کا انڈیا تھا، 15-20 لاکھ آرمی تھی، ان کے پاس رافیل تھے، ان کے پاس S-400 تھے، کیا کچھ نہیں تھا، لیکن اسی پاکستان نے ان کا کیا حشر کر کے رکھ دیا۔ تو پھر افغانستان ان کے سامنے کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاقی طور پر بھی آپ کمزور ہو گئے۔ پاکستان نے تو نہ نوشہرہ سے، نہ چارسدہ سے، نہ سوابی سے، نہ پنڈی سے، کہیں سے بھی دہشت گردوں کی تشکیلیں نہیں کی اور آ کر یا خوست یا کنڑ یا کابل میں دہشت گردی نہیں کی۔ ایک بھی ثبوت ایسا نہیں ہے، لیکن یہاں سے روز روز آپ ان کو ثبوتیں مہیا کر رہے ہیں، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہاں ٹیررسٹ کیمپ پہ ہم ٹیررسٹ کو پال رہے ہیں اور جا کر پاکستان میں بے گناہ سویلین کو، فوجیوں کو، پولیس والوں کو، FCC کو، ان کو مار رہے ہیں۔ تو یہ تمام اخلاقی برتری بھی پاکستان کو حاصل ہے۔ یہ تمام باتیں طالبان رجیم کے سامنے رکھ دی گئی ہیں کہ اگر یہ رویہ رہا تو پھر پاکستان ریئیکٹ کرے گا تو پھر افغانستان ان کے سامنے کتنی دیر تک ٹک سکے گا۔ ٹھیک ہے، تو
جی بابر صاحب، اب ہم تھوڑا سا انہی کے جریدے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں، دنیا بھی اس بات کو مان رہی ہے، لیکن اب افغانستان کے اپنے اندر سے اس طرح کی آوازیں اٹھنا یعنی ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ جو جریدہ ہے ہرش صبح، یہ افغانی جریدہ ہے اور ایک بڑا معتبر جریدہ بھی ہے، اوتھینٹک ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستان چونکہ نیوکلیر پاور ہے تو اس کے ساتھ ٹکر لینا جو ہے وہ مہنگا اور خطرناک ہوگا، لیکن اس کے باوجود افغان طالبان رجیم اتنی بڑی حماقت کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف تو بیانیہ گھڑ رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور حملے جو دہشت گرد وہاں سے کر رہے ہیں ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بہت شکریہ شازیہ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب طالبان کی حکومت آئی سپٹمبر 21 میں، تو اس وقت پاکستان نے اور ہمارے جتنے بھی اتحادی تھے، ہم نے سوچا کہ اب طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو کرزئی اور دوسرا جو ان کی دوسری رجیم تھی ان سے یہ بہتر ہمارے ساتھ غنی سے بہتر سلوک کریں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی اپریل ہوا، یعنی کہ 6 مہینے ہوئے 22 میں، تو انہوں نے ہماری بارڈر پہ حملے کرنا شروع کر دیے اور ہماری سیکورٹی فورسز کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے فینس لگائی تھی اس کو بھی انہوں نے توڑنا شروع کر دیا۔ اب جو آپ نے بات کی ہے جریدے کی، جریدہ یہ انڈیپینڈنٹ لکھتا ہے اور اس کے اوپر پریشر بھی بڑا، لیکن اس کے باوجود یہ سچ لکھ رہا ہے۔ ابھی دیکھیں افغانستان کی جو اس وقت طالبان کی حکومت ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ تمام چیزیں تھیں جب آپ برس اقتدار آئے تو اس میں پاکستان کی کتنی زیادہ قربانیاں تھیں۔ اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کے لیے ہماری کتنی زیادہ قربانیاں تھیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو اگنور کیا اور انہوں نے اپنی جو ڈپلومیسی تھی، اپنے تمام کی تمام جو ایکس تھے، وہ جو ہے انڈین جو ہمارا دشمن ملک تھا اس کی باسکٹ میں ڈال دیے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو پاکستان ہے اس سے زیادہ جو انڈین ہیں وہ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات تھی، اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ تمام جو طالبان کا جو ہے جھکاؤ اس کی طرف ہو گیا۔ لیکن پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، پاکستان کی جو انٹیلیجنس فورسز ہیں، پاکستان کے جو پولیٹیکل قیادت ہے، انہوں نے جا کے بات کی طالبان سے، اور قطر میں بھی یہ بات ہوئی کہ آپ جو بھی آپ کو تحفظات ہیں وہ ہم سے بات کریں، ہم آپ کے تحفظات دور کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن جو افغان طالبان تھے، جو ان کی حکومت تھی، جو ان کی تمام لیڈرشپ تھی، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ ہم نے ٹی ٹی پی جو ہے پاکستان کے خلاف جو آ کے پاکستان کی سرحدوں کے اندر آ کے پاکستان کی جو ہمارے آرم فورسز کے لوگوں کو شہید کر رہی ہے، اس کے خلاف ہم ایکشن نہیں لیں گے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اس لیے سوچا کہ اگر ہم نے ٹی ٹی پی اور اسی طرح کی جو دوسری دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کا وجود جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے، اگر ان کے خلاف ہم نے ایکشن لیا تو وہ طالبان جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف ایکشن لے گی اور ہمارے جو حالات ہیں وہ خراب ہوں گے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ چیز نہیں کی۔ پاکستان نے، جس طرح حسن صاحب نے کہا کہ پاکستان نے اپنے تمام ثبوت جو ہیں وہ یورپی یونین کو، یو ایس اے کو، اسی طرح یونائٹڈ نیشنز میں جتنے فورمز تھے ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو یہ پرووائڈ کیے کہ پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو ہے طالبان کی قیادت ہے اور وہی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ٹی ٹی پی کو بھی وہی سپورٹ کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو را ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز، وہ تمام کا تمام پیسہ جو ہے وہ وہاں پر لگا رہی ہے۔ لیکن اب جب پاکستان نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے یہ چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہی کرنی ہے، ہم نے وہاں پہ نہ صرف جو ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں ان کو توڑنا ہے، ہم نے وہاں پہ جو ان کے اڈے ہیں ان کو ختم کرنا ہے، تو اس کے بعد سے ان کی جو قیادت تھی انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ساورینٹی پہ حملہ آپ کی ساورینٹی پہ نہیں ہے، حملہ ان ٹھکانوں پر کیا گیا ہے جو کہ دہشت گردی کے لیے سہولت کار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس لیے طالبان کی جو حکومت ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے۔ حالانکہ پاکستان کی اگر آپ ہسٹری کو بھی دیکھ لیں، پاکستان کی جتنی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ چاہتی ہے کہ افغانستان میں اگر امن ہوگا تو جو امن کا دروازہ ہے وہ پاکستان سے کھلتا ہے، پاکستان سے جو ہے امن ادھر جائے گا۔ لیکن ان کی جو لیڈرشپ ہے آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ یہی چاہ رہی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی جائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ ان کے جو فارن منسٹر امیر متقی، انہوں نے جا کے انڈیا میں ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہمارے جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں ہمیں زیادہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ مل کے بات کرنے میں، ہمیں ان کے ساتھ تجارت کرنے میں، ان کے ساتھ ہمیں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کرنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ جس پاکستان نے ان کے لیے اپنی قربانیاں بھی دی، فائنینشیل لاسز بھی کیے، آج وہ ان کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان جو ہے آپ دیکھیں، جس طرح آپ بھی بات کر رہی تھی کہ پاکستان نے جو 10 مئی کو اگر 2025 میں اپنے سے 3 گنا بڑے ملک کو، 3 گنا بڑی فوج کو،
کئی 100 گنا بڑے ریسورسز کو اگر انہوں نے شکست دی ہے تو طالبان تو ان کے سامنے بالکل ریت کی دیوار ہیں. ہم تو صرف ان کو ایک اور ابھی بھی امن کا موقع دے رہے ہیں کہ آپ ابھی بھی جو ہے جتنے بھی آپ کے وہاں پہ دہشت گردی کے نیٹ ورکس ہیں ان کو آپ نہ صرف توڑ دیں بلکہ جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستان نے جو سوچ لیا، جس طرح اٹیکس کیے ہیں تمام اپنے جتنے بھی اتحادی ممالک ہیں ان سے بھی بات کر کے، دوسرے جو ہمارے الائے ہیں ان سے بھی بات کر کے اگر یہ کیے ہیں، تو اب طالبان جو اس وقت رجیم ہے، جو طالبان کی حکومت ہے، جس طرح پاکستان کے پرائم منسٹر نے قطر کا دورہ کیا تو اس میں بھی یہ باتیں ہوئی ہوں گی. تو اب طالبان مجھے لگتا ہے کہ سوچنے پر مجبور ہوں گے اور ان کے خلاف جو وہاں پہ ٹیررسٹ گروپ ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا حماد صاحب، ابھی ہم اگر عسکری طور پہ ان کو جواب دے رہے ہیں اور ہم نے ابھی ایئر اسٹرائک بھی کیا اور وہاں پہ تقریباً 60 ٹھکانوں کو فتنہ الخوارج کے ٹارگٹ کیا، 80 سے زائد جو ہے جہنم واصل بھی کیے ہیں، اور دنیا نے اس کو مطلب اس پہ اگر کوئی مذمت ہمیں کہیں سے نظر نہیں آئی. یعنی کہ دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. ایک تو یہ، کیا ہم ہر بار عسکری ان کو منہ توڑ جواب دیں، ساتھ ساتھ ہماری ڈپلومیسی یا ہمارے اور جو پرامن ذرائع ہیں جس میں ہم نے دوحہ مذاکرات میں بات ہوئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا دوسرا مذاکرات کا دور جس میں ترکیہ بھی شامل تھا، وہاں پر بھی بات، کیونکہ یہ افغان طالبان رجیم تو کسی طور پہ مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پاکستان کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں؟ دیکھیں، ڈپلومیٹک محاذ پہ تو پاکستان نے ایک طویل عرصے تک ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی. یعنی دوحہ مذاکرات ہوئے، استنبول مذاکرات ہوئے، سعودی عرب کے ذریعے معاملات آگے بڑھائے، اور بھی بہت سارے فرینڈ کنٹریز کو لیا گیا. اسحاق ڈار صاحب مسلسل رابطے میں رہے، آتے جاتے رہے، یعنی ڈپٹی پرائم منسٹر. پھر صادق خان صاحب جو افغانستان میں پاکستان کے سفیر رہے اور افغان امور کے ماہر بھی ہیں. لیکن اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس کے نتائج تو یہی نکل رہے ہیں نا. روز روز آپ دیکھیں دہشت گردی، اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں، جس میں شمالی جنوبی وزیرستان ہے، بنو ہے، ٹانگ ہے، ڈی آئی خان ہے، لکی مروت ہے، تمام اضلاع، اور اس کے تمام ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں. یعنی یہاں امام بارگاہ پہ جو حملہ ہوا، باجوڑ میں جو حملہ ہوا، بنو میں جو حملہ ہوا، اب جو نئے گروپس ان کے بن رہے ہیں نا، وہ جو عسکری کاروان سامنے آئی، یہ اتحاد المجاہدین جیسے گروپ سامنے آئے، تو وہ تو تمام ثبوت ایویڈنسز بھی موجود ہیں. یعنی اب کوئی ایسی بات نہیں رہی کہ شک و شبے کہ ان لوگوں نے دہشت گردوں کو پالا نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد آ کر پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں نہیں کر رہے ہیں، اور پاکستان نے مسلسل انگیج کرنے کی کوشش بھی کی ڈپلومیٹکلی. لیکن کون سے نتائج نکلے؟ ایک بھی نہیں. بالکل زیرو پہ کڑے ہیں ابھی تک. اب طالبان کا یہ دیکھیں، جو ان ڈیموکریٹک قوتیں ہوتی ہیں، جو غیر جمہوری قوتیں ہوتی ہیں، ان کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ اپنے قوم کے بارے میں حساس نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو گرد پیش کے ممالک کے ساتھ انگیج کرنے میں نہ ان میں صلاحیت ہوتی ہے، نہ اس میں دلچسپی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک ٹیررزم سے ہو کر آتے ہیں. اب طالبان پہلی رجیم میں جب آئے تو اس کے الٹیمیٹ نتائج یہ نکلے کہ پورے نیٹو فورسز آ کر افغانستان پر چڑھ دوڑے اور پورے افغانستان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. پھر دوبارہ آئے تو امریکن نے بھی ان کے سامنے شرط رکھی تھی کہ آپ پورے افغانستان پر قبضہ نہیں کریں گے. وہ جو ایڈ دے رہے تھے ان کو، یہ بھی کہا تھا کہ آپ دوسری قوتوں کو ساتھ میں لائیں گے. یہ بھی کہا تھا کہ آپ تعلیمی اور بنیادی حقوق اور انسانی حقوق اس پہ زیادہ سخت گیر نہیں رہیں گے، ٹیررزم سے بھی دور رہیں گے. ایک بھی شرط کو پورا کیا؟ ایک بھی شرط پورا نہیں کیا. ہر جگہ پہ وہی کچھ کیا جو پہلے کرتے رہے. وقت سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. اب پاکستان کے پاس کون سا آپشن رہتا ہے؟ پاکستان تو ایک ایٹمی ملک ہے، وہ تو دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں سے ہے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے. اب پاکستان اس کے باوجود بھی برداشت کر رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں گزشتہ 48 گھنٹوں میں جنوب میں کوہاٹ، کرک اور بکر چیک پوسٹ کتنے حملے ہوئے، درجن کے قریب ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان نرمی سے کام لے رہا ہے. پھر کون سا راستہ بچتا ہے؟ ایک شخص کو انہوں نے رکھا تھا 2001 میں، امریکہ نے اس پہ الزام لگایا، کہا کہ واپس کر دو، نہیں کیا.
पूरे नेटो फोर्सेस को लेकर चढ़ दौड़े और पूरे अफगानिस्तान को मलियामीट करके रख दिया। पाकिस्तान पर ये गुज़श्ता 25 साल से ये टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, वहाँ पर तरबियतें दी जा रही है, वो पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बेगुनाह मासूम लोगों, फौजियों, पुलिस वालों, FC सबको शहीद कर रहे हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके नतीजे नहीं निकल रहे। अब आप बताएं, एक एटमी मुल्क अगर इस सतह पर आ गया है, इसके बावजूद कि वो पाकिस्तान को छोड़ नहीं रहा है, तो फिर कौन सा रास्ता? और अफगानिस्तान के पास तो सिर्फ गोरिल्ला जंग का ही तजुर्बा है ना, देखिए अस्करी अफवाज नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं, कोई सलाहियत नहीं है वहाँ पे। देखिए शाजिया, मैं एक बात और क्लियर करूं, इस वक्त मीडिया में ये बात बहुत की जा रही है कि गोरिल्ला वार को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये पहले इस तरह होता था, लेकिन अब जो डिजिटल दुनिया आई है ना, जो एयर स्पेस और ये चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज आई है, उसमें गोरिल्ला वार की इतनी अहमियत नहीं है। तो जंग में टेक्नोलॉजी का ही काम है अब तो सारा। टेक्नोलॉजी होती है, आप किसी गार में भी छुपे हो, 1 सेकंड के अंदर आपको ट्रैक कर लेते हैं और ख़त्म करके रख देते हैं। अब वो चीज़ इतनी अहम नहीं रही। गोरिल्ला वार इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब टेक्नोलॉजी वार का दौर है। टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान के पास कितनी है? और हमाद साहब, अगर तालिबान की असल तशरीह की जाए तो वो तो बिल्कुल ही अलग है। वो तो जो इस्लाम की खातिर होते थे, ये तो अब फितनौल खवारिज हैं, ये तो आप समझ जहन्नुम के खवारिज हैं, जो जिनका कोई मजहब नहीं, जिनका कोई दीन नहीं, कोई मुल्क नहीं। इनके साथ हम इस्लाम का नाम अगर लगाएंगे तो ये बड़ी ज्यादती होगी। जो मस्जिदों में घुसते हैं, जो सजदों में झुके हुए मुकद्दस मुसलमानों को के परखचे उड़ा देते हैं, उनके साथ हम इस्लाम का नाम लगाएंगे, वो तो कुफर से भी बदतर है। ये देखें, ये बात नहीं है। उन्होंने कौन से इस्लाम दुश्मन को मारा? वो जाए ना फिर फलस्तीन में लड़े, वहां पर ज्यादती हो रही है, लेकिन वहां तो नहीं लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं तो मेरे और आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या हम उनसे बेहतर मुसलमान नहीं बल्कि वो तो वो जो फितनौल हिंदुस्तान है उसकी अम्ब्रेला तले आके बैठ गए, जो मकबूजा कश्मीर में कितने अरसे से जुल्म ढा रहा है। उस हिंदुस्तान के प्रॉक्सीज बने हुए हैं, जिस हिंदुस्तान ने लाखों करोड़ों कश्मीरियों को गुलाम बना के रखा है, उनके बुनियादी और इंसानी हुकूक तक सलब कर रखे हैं, वो उस हिंदुस्तान के जो एक गासिब है, उस हिंदुस्तान के साथ मिले हुए और इसी पाकिस्तान में आकर मुसलमानों को मार रहे हैं। बाबर साहब, हमने बड़ी अरसे तक जो है वो मेहमान नवाजी की उनकी, और बिल्कुल एक भाइयों की तरह उनको हमने रखा। उनको हमें सारी जो एक एज अ पाकिस्तानी सिटीजनशिप जो उनको बेनिफिट्स थे वो मिले। उनको 3 नस्लें उनकी जवान हुई हैं, पढ़ाई में, सेहत में, हर जगह पे हमने उनको प्रोटोकॉल दिया। लेकिन अफसोस की बात वही है कि वो तो ब्रूतोस निकले, पीठ में छुरा घोंप दिया उन्होंने हमारे। अब सवाल यहाँ ये है कि अफगानिस्तान में अपने अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है वो भी बड़ी खौफनाक है। जैसे कि मैंने बात की कि बॉर्डर बंद है, और बॉर्डर हमने बहुत अच्छा किया कि बंद की, क्योंकि फितनौल खवारिज उसको इस्तेमाल कर रहे थे। ये तो बॉर्डर मैनेजमेंट पे हम पहले से बात कर रहे थे। वहाँ पे अद्वियात नहीं है, वहाँ पे खाने पीने का सामान किल्लत हो चुकी है, अवाम वहाँ की चीख रही है, ख़वातीन पर जुल्म और सितम है, मीडिया का गला घोटा जा रहा है। इन तमाम चीज़ को देखे, क्योंकि अक़वाम आलम इस खौफनाक सूरत हाल का इदराक तो उनको है, लेकिन इक़दामात उस हवाले से नहीं है। उसकी वजह क्या है? अच्छा शाजी, आप देखें जिस तरह आपने बात की ना कि हमने उनकी मेहमान नवाजी की, आपने 79 में देखा, 79 के बाद से अभी तक, पिछले साल तक देखें, पिछले साल ही पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हमने इनको जो 1.7 मिलियन है इनको हमने वापस भेजना है। अगर आप पाकिस्तान ने 40 साल तक उनके लोगों को होस्ट किया, और जिस तरह आपने बात की है कि उनको फ़र्स्ट सिटीज़नशिप के तौर पे उनको वो सहूलियात थी, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा थी। जब ये पाकिस्तान में आए तो मुख्तलिफ जब कैंप्स लगाए गए तो हमने ख़ुद देखा कि मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग थे वहाँ जो रहते थे, शहरों में, गाँव में, देहातों में और दूसरे इलाकों में, वो खाने बना के लेके आते थे, इनसे घर से तमाम चीज़ें लेके आते थे। उनको ये समझते थे कि ये हमारे मेहमान हैं और ये हमारी फैमिली है। लेकिन उसके बाद आपने देखा है कि तालिबान की जो हुकूमत जब आई तो उसके बाद से पाकिस्तान के साथ
وہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا جو کہ دشمن کا رویہ تھا. اور اس کی آگے دیکھیں جو بنیادی وجوہات ہیں وہ بہت پہلے عماد صاحب نے بتائی ہے. میں اب جو آپ کا سوال ہے اس کی جانب آؤں گا. جس طرح آپ نے بات کی کہ وہاں ہیومن رائٹس کوئی نہیں ہے, وہاں پہ خواتین کے حقوق کوئی نہیں ہے, وہاں پہ انسانیت کے کوئی حقوق نہیں ہے. جو آپ نے بات کی نا کہ طالبان جو ہے وہ اسلام کے لیے لڑتے تھے, وہ والے طالبان نہیں ہے یہ وہ طالبان ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ فتنہ الخوارج ہیں یہ, جو کہ ان قوتوں کے ساتھ مل گئے ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں, جو مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہتی ہیں. اور اس کے سامنے آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل ہے, اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے پیچھے ہندوستان ہے. اب بات جو آپ نے کی ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت سب سے مشکل حالات یہ ہیں, جو بارڈر ہے جب بند ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو بنیادی جو چیزیں تھیں ضروریات کی, جس میں فروٹس تھے, جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ویجیٹیبلس تھیں, اسی طرح سیڈس تھے جس میں کہ آپ دیکھیں گندم ہے, اسی طرح جو دوسرے چیزیں ہیں چاول ہیں, گھی ہے, اسی طرح جو انڈے ہیں, گوشت ہے, یہ تمام جو ہے یہ پاکستان کی بارڈر سے جاتا تھا. اور 70% جو ہے افغانستان کی جو ضروریات تھی جو پاکستان ہے وہ پوری کرتا تھا. جو دوسرے اگر ان کے سراؤنڈنگ کے بارڈرز ہیں تو ان سے وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی تھیں. وہاں پہ ہرڈلز بھی ہیں اور اتنی زیادہ ان کے ساتھ تجارت بھی نہیں ہے. اب ان کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں ان کو مشکلات کا سامنا آ رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو انہوں نے پابندی لگا دی ہے خواتین کی تعلیم کے اوپر, جو پاکستان میں ڈاکٹرز بننے آتی تھی خواتین, 5000 کا کوٹا تھا کہ جو پاکستان میں آ کے جو پاکستان جو ہے ان کا جو انٹرنیشنل اسکالرشپ دیتا تھا مختلف پاکستان سے تعلیم حاصل کر کے یہ جو افغانی شہری تھے یہ باہر ملکوں میں جی یو ایس اے میں, یو کے میں, جی ایسے ہی. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے جو سیٹلرز تھے وہ پاکستان آئے, پاکستان میں انہوں نے مختلف ممالک نے, کینیڈا نے, یو کے نے, فرانس نے ان کو یہاں پہ رکھا, اور اس کے بعد یہاں سے ان کو ان کی امیگریشن ہوئی اور وہ وہاں پہ ٹریول کر گئے. ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. سب سے بڑی مشکلات ان کے لیے جو ہے اس وقت صحت کا بڑا مسئلہ ہے. بہت سی جو وہاں کے بیمار لوگ تھے, جو ایسی بیماریاں تھیں, وہ آتے تھے پاکستان کے, آسانی سے آ سکتے تھے کیونکہ بارڈر اوپن تھا, ویزا اسی وقت مل جاتا تھا, آن ارائیول ویزا تھا, آتے تھے یہاں پہ علاج کرا کے چلے جاتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو افغانستان کے لوگ ہیں ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو عام شہری ہے, وہ آج بھی پاکستان کے لیے درد دل رکھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ پاکستان نے ہمارا مشکل ٹائم میں ساتھ دیا, ہم ان کا ساتھ دیں. لیکن جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے وہاں کی, جو آپ نے دیکھا ہے کہ اس پراکسیز ہیں, خاص کر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان کی وجہ سے جو ان کے عوام ہے وہ اوپن بات نہیں کر سکتے, میڈیا پہ آ کے بات نہیں کر سکتے, لیکن ان کے دل میں آج بھی پاکستان کے لیے نرمی ہے. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جو طالبان کی اس وقت لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کسی بھی میدان میں وہاں پہ نہ آئیں, بلکہ نہ ان کے اوپر پابندی لگا دیا, سرکاری نوکری وہ نہیں کر سکتی, پرائیویٹ نوکریاں وہ نہیں کر سکتی, پڑھائی میں وہ آگے نہیں جا سکتی, اچھا وہ بیرون ملک وہ ٹریول نہیں کر سکتی, اپنی مرضی سے وہ شادی نہیں کر سکتی. تو ایسے قوانین وہاں پہ لگا دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس کی, یونائٹڈ نیشن, اسی طرح جو EU کی تنظیمیں ہیں, اس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جیپنیز جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہاں پہ ان کو انسانی حقوق جو ہے ملنے چاہیے, جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ نہیں مل رہا, بلکہ ان کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس وقت ان کے جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہیں. تو اس لیے طالبان جو ہیں اس وقت ان کو سب سے بڑا جو چیلنج ہے, بارڈر کا چیلنج نہیں ہے ان کی بارڈر سیف ہے پاکستان کے, وہ تو خود ان کی پراکسیز کے ذریعے کر رہے ہیں. ان کو انٹرنل اپنے جو لوگ ہیں, جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ان کے ابھی تک ان کے پاس جو ہے وہ حکومت کو رن کرنے کے لیے وہ فائنانسز نہیں ہیں, ان کے تمام اکاؤنٹ فریز ہیں. تو اس لیے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے امن ہو, وہ خوشحال ہوں, تو ان کو TTP کو چھوڑ کر پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن عماد صاحب یہ چیزیں تو وہاں کی حکومت جو ہے وہ بالکل, وہ بلکہ اپنے جو اندرونی معاملات ہیں اس پہ سے ہی وہ صرف نظر کر کے جو ہے وہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ مل کے. ایک تو یہ کہ بھائی جو مسائل ان کے ہیں وہ چاہیں تو اپنے تمام افغانی شہریوں کو بھارت میں ان کو سیٹل ڈاؤن کرا دے, جیسے ہم نے 40 سال ان کی مہمان نوازی کی, تو اب بھارت ان کی مہمان نوازی کرے. پھر ان کے جو اندرونی مسائل ہیں تعلیم کے, صحت کے, اس میں بھارت کو آگے آنا چاہیے. اگر بہت ہی رفاقت ہو گئی ہے افغانستان حکومت کی بھارت کے ساتھ. دوسرا سر, ہم اس وقت کچھ عرصے سے جو ہے فتنہ الخوارج جو کہ بلوچستان میں اور KP میں ہیں, ان کے خلاف ہماری سیکورٹی فورسز نے بڑی ہی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی بھی کی ہے, کوئی 34 کے قریب دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا ہے. یہ تو بڑی کامیابی ہے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ممالک جن کے اسٹیک لگے ہوئے ہیں, اب جیسے چین ہے, تاجکستان ہے, ان کے اپنے اکانومکلی بہت زیادہ اسٹیک لگے ہوئے ہیں. ان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اور کہیں کہیں ہمیں کچھ ممالک کا ڈبل اسٹینڈرڈ بھی نظر آتا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟
देखिए, बदकिस्मती से कुछ मुस्लिम ममालिक का रवैया ज़्यादा मुनासिब नहीं है इस हवाले से। चले ज़रा मुहतात गुफ्तगू उस पर कर लेते हैं। लेकिन जो स्टैंड उनको लेना चाहिए वो उन्होंने नहीं लिया, और पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है मुसलसल। यानी उनकी 45 साल पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी की, पाकिस्तान जनेवा कन्वेंशन का सेक्रेटरी भी नहीं था, उनको रखा भी। वो ईरान के अंदर जब शमाल के मुहाजिरीन गए थे मज़ार शरीफ और उन इलाकों बलख के, तो ईरान ने उन्हें फेंसिंग के अंदर रखा था और उनको उससे निकलने की इजाज़त भी नहीं थी, उनको ट्रेड करने की, तिजारत करने की, नौकरी करने की इजाज़त भी नहीं थी। पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान सिग्नेटरी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने दरवाजे खोल दिए कि हाँ भाई अपने लिए कमा लो, बिजनेस आ जाओ, मेरे साथ शरीक हो जाओ, बच्चों को स्कूलों में भेजा, यूनिवर्सिटियों में भेजा, हर तरह से पाकिस्तान ने मदद की। लेकिन ये दिन फिर देखना पड़ा पाकिस्तान को। दूसरी बात ये कि जो उनके नाइबर कंट्रीज़ हैं, चाइना या ताजिकिस्तान, वो भी तो उनके डसे हुए हैं। ज़ाहिर है उनका रवैया कैसे मुनासिब हो सकता है। चाइना ने जब ये लोग आए, कब्ज़ा कर लिया, तो चाइना बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आया कि मैं इन लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करूं, मिनरल्स के हवाले से, दूसरे जो रिजर्वायर्स थे उसके हवाले से। लेकिन फिर चाइनीज़ के साथ किया, यानी अभी कुछ अरसा पहले ताजिकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस किया और वहाँ पे शमसुद्दीन शाहीन एक इलाका है और उसी में चाइनीज़ इंजीनियर को मार दिया। तो ताजिकिस्तान का रद्द अमल क्या होगा, चीन का रद्द अमल क्या होगा? पूरी दुनिया में तनहा हो गए। ईरानी फौजियों पर कंदहार से आगे फायरिंग की, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो किसको छोड़ा है? छोड़ा किसी को नहीं है। और दूसरी बात ये कि देखिए, ऐसे झत्तों से हम किसी अच्छाई की तवक्को इसलिए नहीं रख सकते कि ये किसी जमहूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होकर नहीं आते। जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजर कर आते हैं तो वो अवाम के राय से मुंतखब होते हैं, अवाम अपने शऊर का मुजाहरा करते हैं, फिर उनको पार्लिमान में भेजते हैं, फिर उन पर जिम्मेदारियाँ होती है मुल्क को बचाने की, अपने अवाम को बेहतर ज़िंदगी देने की, अमन देने की। ये तमाम जिम्मेदारियाँ, इन पे तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। ये तो मोटरसाइकिलों पर बैठ कर बंदूकों से लटकाए आ गए और कब्जा कर लिया, एक मुसल्लह जता है। ये कोई जमहूरी अमल से तो नहीं आई, ये कोई सियासी जमात तो नहीं है, इन पे कोई जिम्मेदारी कोई ये महसूस करते नहीं है। जाहिर है इस वक्त जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है, तो जो मेरे इंफॉर्मेशन है तो अफ़गानिस्तान के अंदर अवाम ने एक शदीद रद्द अमल का मुजाहरा भी किया है कि भाई ये लोग जब भी आ जाते हैं हमें मुसीबत में धकेल देते हैं। पहले भी आए थे और फिर 2001 के बाद अफ़गानिस्तान के साथ क्या कुछ हुआ था, एक अशरे तक, अब फिर आए हैं। पूरी दुनिया में हम तन्हाएं, किसी दुनिया के किसी भी मुल्क का सफ़ीर अफ़गानिस्तान में नहीं है। अफ़गानिस्तान को कोई अपने मुल्क में छोड़ नहीं रहा है, अपने नाइबर्स कंट्रीज़ में जाकर दहशतगर्दियाँ करवा रहे हैं, इंसानी और बुनियादी हुकूक को सलब कर लिया है, ख़वातीन को डॉक्टर के पास जाने नहीं देते, स्कूलों में बच्चियों को नहीं जाने देते। तो इनका फ़ायदा क्या है? बिल्कुल सही बात है। हमारे मेहमानों ने तो बड़ी अच्छी डिस्कशन की और अफ़गानिस्तान की जो तालिबान रजीम है उनको ये एहसास दिलाने की भी कोशिश की हम लोगों ने कि जी आप अपने घर के मामलात सीधे करें। आप जो दूसरे मुल्क में ख़ास तौर पर पाकिस्तान पे जिस तरह आप लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये आग जो है ये पाकिस्तान तक नहीं रहेगी, ये आपके अपने घर को भी जलाएगी। और नौश्ता दीवार पढ़ लें, क्योंकि अब अफ़गान शहरी जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। हर हाल में जो है अफ़गानिस्तान को अमन के लिए एक ज़िम्मेदारी, एहतसाब और फैसला कुन इक़दाम करने होंगे। मेहमानों को शुक्रिया अदा करूँगी। दूसरे सेगमेंट पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम
ویلکم بیک ناظرین. اور اس وقت IMF کا جو وفد ہے وہ پاکستان پہنچ گیا ہے, جہاں پر $7 ارب کی جو ایکسٹینڈڈ فنڈز فیزیبلٹی ہے اس پروگرام کی تیسری قسط, اور جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو RSF پروگرام ہے اس کی دوسری جائزہ مذاکرات کے ہونے کے امکانات ہیں. اور یہ جو وفد تھا اس نے کراچی میں اسٹیٹ بینک حکام سے ملاقات بھی کی, اور جو انفارمیشن آئی ہے وہ یہ کہ ملاقات کے دوران جو اسٹیٹ بینک کے حکام کی جو وفد تھے انہوں نے جو ٹیکنیکل ڈیٹا ہے اس کو شیئر بھی کیا ہے, اور IMF کو جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ سے متعلق لچکدار جو ایک فیزیبلٹی فلیکسیبل جو پالیسیز ہیں اس کو کنٹینیو کرنے پر بھی بریف کیا گیا ہے. ناظرین, اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو پاکستان کی جو معاشی ٹیم ہے پرائم منسٹر کی جو اس میں جو ان کے امبریلا کے نیچے کام کرتی ہے اس کی بڑی بہترین پرفارمنس ہمیں نظر آئی, اور اس کو انڈوز کیا تھا جو MD IMF تھیں. انہوں نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کے حوالے سے تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت کے جو سنجیدہ اقدامات ہیں وہ استحکام کی معاشی استحکام کی جو ہے وہ بنیاد بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور یہ پائیدار ترقی کی طرف ایک اہم قدم ہے. اور ان تمام صورتحال پر کامیابی کی کیا صورت کے امکانات ہو سکتے ہیں, اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان کو تقریباً $1.2 بلین کی جو قسط ہے وہ مل سکتی ہے یا اگر پاکستان ان تمام شرائط کو جو ہے پورا کرتا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کرا دوں. ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر جاسم انور صاحب, اکانومسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم صدیقی صاحب. آپ دونوں کو ویلکم کرتی ہوں. جاسم صاحب, IMF کا جو وفد ہے وہ پاکستان میں قیام کرے گا, اور اس دورے کا ہم یقیناً جو میں نے اپنے انٹرو میں ریمارکس دیے ہیں وہی ان کا ایجنڈا ہوگا, لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ اس کے نا تھوڑا سا ہسٹری میں چلے جائیں تو ہمارا یہ جب تیسرا وزٹ تو اس کی حد و حال اور ویریس ٹرینچ جو تھرڈ ٹرینچ ہم ریلیز کریں گے تھرو دس مشن وہ $1 بلین کی ہے. اب اس کی سگنیفیکنس بیسیکلی سرکولیشن آف فائنینس, اینڈ جب آپ کی فائنینشیل سسٹینیبلٹی ہوتی ہے, آپ ڈیولپمنٹ ریفارمز آگے موو کرتے ہیں, اور آپ کو ایک سبسڈیز یا جو بھی ہمارا ویریس اکنامک ڈیولپمنٹ گروتھ ایجنڈاز ہیں وہ ان پلیس رہتے ہیں, تو اس کی ثمرات ویریس ان شیپ آف امپلائمنٹ اپرچونیٹیز, بزنس ڈیولپمنٹ اور ویریس جو ہمارے ادر کانٹورز آف ڈیولپمنٹ ہیں اس پہ اس کے نظر آتے ہیں. تو نیچرلی یہ ہمارے لیے اسٹریٹجیکلی اور ایک انٹرنیشنل سگنیفیکنس کا بھی حامل ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو کریڈٹ ریٹنگز ہوتی ہیں, جو عالمی ایجنسیز ہیں, جو مختلف انویسٹرز ہیں, جو بزنس کی ویریس فرمز ہوتی ہیں یا ویریس گورنمنٹس ہوتی ہیں, وہ آپ کے اوپر پھر ٹرسٹ کرتی ہیں کہ IMF کی کمپلائنٹ کنٹری ہے اور سارے اس کی فسکل ڈسپلن ان شیپ ہے. تو یہ اس لحاظ سے بڑا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ مشن ہے. جی ٹھیک ہے. نعیم صاحب, MD IMF جو ہیں وہ انہوں نے ڈیووس میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی, تو جو ہماری جو اسٹرکچرل ریفارمز تھی اس کی تعریف بھی کی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی اکانومی پہ کیا آپ کو مثبت نتائج ملے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب کے جو ان کا ویژن رہا ہے جو اسٹرکچرل ریفارمز کے حوالے سے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ایز این اکانومسٹ؟ جی تھینک یو شازیہ. دیکھیے, یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ بڑی فروٹفل میٹنگ تھی, اور MD جو IMF ہے انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جو پاکستان کی اس وقت حکومت ہے وہ جو فسکل ڈسپلن کی ہمیشہ بات کرتے ہیں تو وہ اس کی طرف وہ بہتر اقدامات کر رہے ہیں, لیکن اس وقت ہماری جو اکانومی ہے وہ اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے, لیکن ابھی اس میں گروتھ کا جو عنصر ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تھوڑا سا ہم اس کو وہ اگر آ جائے تو وی ول بی آن اے ویری پازیٹیو ڈائریکشن. لیکن جو IMF کی اس وقت جائزہ مشن 26 تاریخ سے 11 مارچ تک سے پاکستان میں آیا ہوا ہے, ان کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ان کی میٹنگز ہیں, اور ان کا مین جو اصلاحات ہیں اس میں انرجی کی وہ بات کریں گے کہ اس میں جو ہماری جو ڈیفیسٹس ہیں اس کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا فسکل ڈسپلن ہے اس پہ بات ہوگی. ٹیکس ٹو GDP سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اس پہ بات ہوگی کہ اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک کے ساتھ وہ یہ بات کریں گے کہ جو آپ کی فسکل جو آپ کی مانیٹری پالیسی ہے اس کو اس میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں, اور ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری جو مہنگائی کی شرح ہے وہ کیسے کم ہو سکتی ہے,
اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے. 38% سے آپ نے دیکھا اس وقت جو ریشو ہے وہ 7% کے قریب آ گئی ہے. اور یہ سارے وہ میئرز ہیں جو کہ IMF نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا اور بار بار. یہ جو IMF کا وفد جو پاکستان آیا نا, یہ بیسیکلی آپ دیکھیں یہ کوئی 20واں مشن ہے جو پاکستان پچھلے تقریباً 2019 سے لے کے ابھی تک جنہوں نے یہاں وزٹ کیا ہے. اس کے علاوہ وہ ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ دے آر اے مانیٹرز ناؤ, دے آر یور فائنینشیل مانیٹر. تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اور کس طرح سے. آپ دیکھیں یہ ہماری بہتری کے لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہم جتنا اپنا فسکل ڈسپلن کو بہتر کریں گے, جتنا فسکل ڈیفیسٹ ہمارا کم ہوگا, ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جتنا کم ہوگا, جتنی ہماری گورنمنٹ ایسے میجر لے گی جس سے ہماری ایکسپورٹ بہتر ہوگی. تو گورنمنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر توانائی نے کافی اصلاحات کی ہیں اور ہم نے تقریباً 1.4 ٹریلین روپیز جو ہے وہ بچایا ہے ان دا ٹرمز آف جو ہماری الیکٹریسٹی کے لاسز وغیرہ ہو رہے ہیں. اور آئندہ بھی حکومت اس پہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنی جتنے بھی جو ہمارے SOEs ہیں ان کو ہم کس طرح سے PI کی نجکاری آپ نے دیکھی, اس طرح پائپ لائن میں بہت سارے اور ایسے انڈسٹریز ہیں, ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی نجکاری کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بیسیکلی, اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ اب بھی بات ہو رہی ہے کہ ہم جو 18th امینڈمنٹ میں جو NFC ایوارڈ ہے اس کے اوپر بھی IMF کہتا ہے کہ آپ بڑا کلوزلی مانیٹر کریں تاکہ آپ کی سیونگ ہو. تو بٹم لائن یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہے جس کو EFF فنڈنگ کی بات کریں یا RS کے 1.2 بلین کی بات کریں, اس کے اوپر بڑا کلوزلی جو ہے وہ اس وقت اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ کو ایز این ایڈوائزر کے طور پہ IMF ہیز کم ٹو پاکستان ایز این ایڈوائزر, ناٹ ایز اے مانیٹر, یا وہ آپ کو اس طرح نہیں تنگ نہیں کر رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ہمارے ریزرو جو ہیں وہ 18 بلین سے اوپر ہو جائیں تاکہ ہمارے 3 ماہ کا جو امپورٹ کور ہے وہ ہمارے پاس ہر وقت اویلیبل ہو. ٹھیک. ڈاکٹر جاسم, جو اسٹیٹ بینک حکام IMF کو جو اکنامیکل انڈیکیٹرز پر بریفنگ دی گئی وہ کتنی سیٹسفیکٹری رہی ہے؟ دیکھیں وہ میں تو اس کو یوں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے پازیٹیولی جو بھی ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹر اسٹیٹ بینک نے پریزنٹ کیے ہیں وہ سارے ایک ایویڈنس آلریڈی پچھلے ہمارے 2 کوارٹرز کا ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارے جو گروتھ رہی ہے, جو ہماری کرنسی کی اسٹیبلٹی رہی ہے, جو انفلیشن ریٹ رہا ہے, جو ہمارے نیٹ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ہمارا سرپلس رہا ہے, جو پہلے کئی سال پہلے ڈیفیسٹ میں ہوا کرتا تھا اب وہ سرپلس میں جا رہا ہے. تو اس طرح کے سارے جو ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اسٹیٹ بینک نے وہ سارے بڑے خوشائن طریقے سے اس کی پریزنٹیشن IMF بورڈ کو دی ہے, ان کا جو مشن آ رہا ہے. اور جس طرح میرے کولیگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو انیشیل پروگرام ہمارا جو 24واں پروگرام ہے IMF کا, اس کے اوپر سرٹن کنڈیشنز کے اوپر کچھ شرائط طے کی جاتی ہیں کہ جی ملک یہ ریفارمز کرے گا, اس طرح اپنی فسکل ڈسپلن امپروو کرے گا اور یوں وہ اپنی اکنامک سٹیبلٹی اور ڈیولپمنٹ کو لے کے آگے چلے گا. تو وہ پھر ہر سال اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ٹریک پہ کریکٹیو میئرز چاہیے یا کوئی ریفارمز چاہیے. تو ہر ایک ادارہ اپنا اپنا رول اس میں پلے کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اسٹیٹ بینک ایک اپنا رول ہے. وہ اسٹیٹ بینک کی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پازیٹیو جو ڈیولپمنٹ پچھلے 1 سال میں ہوئی ہے وہ میں یہاں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا, وہ تھا ہمارا مارک اپ کو اسٹیٹ بینک نے کہاں 23% کہاں بھی 10 کے آگے پیچھے چل رہا ہوگا. تو یہ ایک انتہائی پازیٹیو اقدام تھا جس کے اوپر آپ کی لوگوں کی بارونگ پاور بن جاتی ہے. انویسٹرز یا جو بھی بزنس سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو لون کی ایزی ایکسیس مل جاتی ہے تاکہ وہ کاروبار کریں, اپنا فائنینسز جو ہیں وہ سرکولیٹ کریں. تو ایک پازیٹیو وائب بھی ہے اور ایک فیکچول جو پوزیشن دکھائی گئی ہے وہ اسٹیٹ بینک نے IMF کے ساتھ شیئر کی ہے. ٹھیک ہے. نعیم صاحب, اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو کتنی رقم جو ہے اس کی ادائیگی متوقع ہے اور یہ کس پروگرام کے تحت ہوگی؟ دیکھیں EFF فیسلٹی کے تحت یہ جو میں $7 بلین کا جو ہماری اس میں سے 1.2 بلین کی ٹرنچ جو ہے وہ ہمیں ملے گی ہمارے مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. اور لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں
अपनी जो जैसे मैंने पहले कहा कि फिजिकल डिसिप्लिन को देखना है कि हम ये जो रीपेमेंट्स हैं हमारी, इस दफ़ा आपने देखा होगा कि हमने कुछ अर्ली पेमेंट्स की हैं लोन की। दूसरा आपने देखा है कि यूएई से भी हमारा जो 2 बिलियन का रोल ओवर है वो एक्सपेक्टेड है। बाकी चाइना और जो हमारे मल्टीलेटरल बायलैटरल जो हमारे रोल ओवर्स हैं वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप इस वक्त पिक्चर को देखें तो पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त स्टेबलाइजेशन इकोनॉमी जो है ना हमारी स्टेबलाइजेशन मोड में है। तो इसको अब यहाँ से स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। उस ग्रोथ के साथ साथ जो चीज़ें हमने सबसे इम्पोर्टेंट देखनी है वो ये है कि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल रहे, वो ना बढ़े, हमारी इम्पोर्ट्स हमारे जो कंट्रोल में रहे, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बेहतर हो जाए। उसके अलावा जो हमारी जैसे एसओईज़ की बात की और जैसे हमारे एनर्जी के जो हमारे सर्कुलर डेट्स हैं और हमारी जो इसके गैस के जो सर्कुलर डेट्स हैं उसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आईएमएफ की जो फंडिंग है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम आगे जाके किस तरह अपनी जो एक्सपोर्ट है उसको $60 बिलियन तक ले जा सकते हैं ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता आईएमएफ के जो लोन है वो भी पे कर दें और फर्दर हम जो अगले 24वें प्रोग्राम में हमें जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो एक लास्ट सवाल मैं जासिम साहब आपसे ले लेती हूँ कि हुकूमत ने जो है वो जो एनुअली हमारी जो टैक्स हदफ है उस पर कमी की भी दरख्वास्त की है, कितना कंसीडर कर सकते हैं और इसके हमारे इकोनॉमिक पे क्या असरात होंगे? देखें, जो हमारा कोई 365 बिलियन का एक शॉर्टफॉल रहा जो टैक्स की क्वार्टर की हमारे टारगेट्स थे वो, और कोई हमारे जितने सर्कुलर नेट के अंदर लोग मौजूद हैं या बिजनेसेस मौजूद हैं उसकी सर्टन इम्प्लीकेशंस हैं वेरियस इन टर्म ऑफ बिजनेस ग्रोथ एंड लोगों का ट्रस्ट एंड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। अब उसमें ये दरख्वास्त इसलिए बड़ी क्रिटिकल थी कि अवाम पे ज़्यादा बोझ भी ना डाला जाए कि हम टैक्स का हदफ अचीव करने के लिए हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी और पब्लिक को टैक्सेशन नेट में लाते जाएं और उनको टैक्स ज़्यादा करते जाएं, बल्कि ये रिक्वेस्ट की जाए कि इसका एक ग्रेजुअल इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो कि लोगों की जब बाइंग पावर, परचेज पावर बढ़े तो ऑटोमेटिकली उनके साथ टैक्स की कहीं रिबेट मिले, कहीं उनको बेनिफिट और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में भी तेजी, और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में भी तेजी हो। आपने अच्छा गाइड किया। सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि IMF मिशन को ये बारहा बताया जाए कि ये टैक्स कलेक्शन का जो प्रोसेस है वो उसके अंदर एक ग्रेजुअल इंक्रीज रखा जाए रादर देन एक अब्रप्ट इंक्रीज लाएं जिससे हमारी पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा सफरिंग ना हो। तो होपफुली जो फिस्कल रिफॉर्म्स, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो FBR के फाइनेंस डिवीजन के साथ सर्टन टैरिफ के ऊपर, टैक्सेशन नेट के ऊपर बातचीत हो रही है और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क के अंदर जो डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं उससे नेचुरली टैक्स रिकवरी भी बढ़ेगी और थोड़ा सा सूबों के साथ भी हमारी हमआहंगी को इम्प्रूव करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं कि जो प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं एक सर्टन पोर्शन जो है वो उनकी जिम्मेदारी भी बनता है कि वो भी टैक्स कलेक्शन में कंट्रीब्यूट करें। तो होपफुली जो अपकमिंग हमारा साल है और ये कमिंग मिशन है इसके साथ कुछ टैक्स के हदफ के ऊपर पॉजिटिव डेवलपमेंट देखी जाएगी। बिल्कुल, साथ साथ इसके एंटी करप्शन और जो गवर्नेंस इस्लाहात है उसमें भी तेज़ी लाना होगा और इन तमाम चीज़ों को जिसमें मेरे गेस्ट ने डिस्कशन की है अगर उस पर मनोअन अमल किया जाए तो प्राइम मिनिस्टर साहब की वो बात कि अल्लाह करे कि ये IMF का हमारा आखिरी प्रोग्राम हो, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान। हर वक्त बार वक्त